میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے یوں گہرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا جو عمل ہے وہ میں مجبوراً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سے دوست ہوتے ہیں وہ نمبر مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم پہ جنات لاؤ، ایسے کرو ویسے کرو، اس لیے ہم نمبر کسی کو نہیں دیتے، کیونکہ یہ چینل ہمارا مقصد اسی کے لیے تھا کہ تاکہ کسی کو، ایسے انسان کو جس کو ضرورت ہو، اس کو فائدہ پہنچے، اور وہ ہمارے حق میں دعا کریں، دعائے مغفرت کرے، اور اس کی وہ پیاری دعا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہاں پر جو فضول لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ فضول کمنٹ کرتے ہیں، فضول میں اگر ان کو نمبر دیا جائے بکواس کرتے ہیں، تو ایسے یہ میرا وہ ہیں کہ میں نے یہ چینل اس لیے نہیں بنایا کہ اس پہ سبسکرائبر آئیں گے، مجھے اتنے پیسے ملیں گے، وہ پیسے جو بھی بکواس کرتے ہیں میں اس کو فوراً ہائڈ کر دیتا ہوں، مطلب چینل پر بلاک کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے آج کا جو عمل ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بڑا ہی اعلیٰ عمل ہے، اور اس کو آپ جب بھی کریں گے انشاءاللہ مجرب پائیں گے، اور ہر طریقے سے آپ اپنی تشخیص خود کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ ہمیں ای میل کریں کہ بھئی ہماری تشخیص کریں، آپ اپنی تشخیص خود کریں۔ تشخیص کے بعد ہمارے چینل پر ہر طرح کی ویڈیوز موجود ہیں، اسی کے تحت آپ اپنا علاج کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بالضرور شفا دے گا۔ ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، جو قرآن پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، یہ وہی قرآن پاک ہے، جو ہم پڑھتے ہیں آپ بھی وہی پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اپنا علاج خود کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ دوستو، چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک رات کی پہنی ہوئی قمیص لینی ہے۔ قمیص آپ نے وہ لینی ہے جس کے نیچے آپ نے بنیان یا کوئی بھی چیز نہیں پہنی ہو۔ عورتیں بھی یہ خیال رکھیں کہ نیچے کوئی بھی چیز اس نے نہ پہنی ہو، ایک رات اس قمیص میں آپ نے گزاری ہو۔ اب صبح کو آپ نے وہ قمیص لے کر اس کو آپ نے ایسے رکھنا ہوگا۔ میں مثال بنا دیتا ہوں، یہ قمیص ہیں، عورت کی ہیں یا مرد کی ہیں۔ یہاں پر آپ نے اپنا ہاتھ یوں رکھنا ہوگا، مطلب درمیان میں آپ نے اپنا ہاتھ یوں رکھنا ہوگا، یہاں پر ایک نشان کر کے یہاں پر بھی آپ نے ایک نشان کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں پر آپ نے ایک نشان کیا، یہاں پر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب آپ نے اب جو اس کے پہلے ہوگا وہ 11 بار صرف درود ابراہیمی، اس میں یہاں پر کسی اور درود شریف کی گنجائش نہیں ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی، 11 بار آیت الکرسی، یہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اب یہ جو ہے پہلا والا نشان ہے جو آپ نے پہلے وہ کیا تھا نا، یہ قمیص ویسی ہی رہے گی، یہ آپ نے پڑھ کے اس پر دم کیا۔ اب آپ اس کی دوبارہ ناپ کریں، جو آپ نے نشان لگائے تھے دوبارہ ناپ کرنے پر اگر نشان کم ہو جائے، مطلب یہاں پر آئے، تو اس کا سمجھ لے آپ کی جنات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر دوبارہ ناپ کرنے پر یہ نشان لمبا ہو جائے تو سمجھ لے کہ سحر ہے، مطلب جادو ہے، اور اگر کم ہو جائے
تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پر جنات کا اثر ہے۔ اب آپ نے اپنے گھر کی تشخیص کیسی کرنی ہوگی، اور اس عمل میں آپ نے اثر کیسے پیدا کرنا ہوگا، یہ سب سے مین بات ہے۔ اگر آپ اس میں اثر پیدا کرنے کا طریقہ نہیں کریں گے تو یہ آپ کریں گے لیکن آپ کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوگا۔ اب آپ نے گھر کی تشخیص کیسے کرنی ہے، آپ نے ہر کمرے میں جا کر، مطلب یہ میرا کمرہ ہے، اب یہ اس کا دروازہ ہے، یہاں سے میں انٹر ہوتا ہوں، تو یہاں سے میں جیسے انٹر ہوگا، یہ سامنے والی جو دیوار ہے اس پر آپ نے ایسے ہی ہاتھ رکھنا ہوگا، جو آپ نے ایسے رکھنا ہوگا، میں مطلب ایسے رکھا تھا نا، جو یہاں پر آپ نے ایسے رکھا تھا وہاں پر بھی آپ نے ایسے ہاتھ رکھنا ہوگا، یہاں پر نشان وہاں پر نشان آپ نے لگانا ہوگا۔ یہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی طریقے سے ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے نشان لگا دیا، اب یہی آپ پڑھ کے اس دیوار پر دم کریں گے۔ دوبارہ ناپنے کی صورت میں یہی عمل ہوگا جو میں نے یہیں بتایا، کم ہو جائے گا تو جنات ہیں، بڑھ جائے گا تو جادو ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے گھر میں انفیکٹڈ جگہ کون سی ہیں، پھر آپ اس جگہ کا علاج کریں گے۔ یا اگر پورے گھر میں ایسا ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی میرے پورے گھر پہ جنات اور جادو کے اثرات بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہوگا تو انشاءاللہ۔ اور اس میں اثر کیسے پیدا کیا جائے گا، کسی بھی جمعہ کے دن آپ 313 بار آیت الکرسی بنیت زکوٰۃ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ عمل آپ سے روا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کبھی بھی اپنی یا کسی کے گھر کی تشخیص کریں آپ کر سکیں گے۔ اب اس کے روزانہ کی تعداد کیا ہے کہ آپ نے رات کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا، اگر سوتے وقت آپ کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی اور تشخیص بھی ہاتھ میں رہے گی، تو اس کے بعد آپ اس تشخیص کے عامل ہو جائیں گے۔ کسی کی تشخیص بھی آپ کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے دوستو آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔